بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ فتح کی آیت نمبر 14 تک لفظی ترجمہ بیان کیا تھا۔ آج آیت نمبر 15، 16 اور 17 کا لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ سورہ فتح آیت نمبر 15 کی تلاوت ہم نے کی، اور اس سے پہلے جو آیات ہم نے لاسٹ ٹائم بیان کی تھی اس میں ان منافقین کا تذکرہ تھا جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ نہیں گئے تھے، یعنی عمرے کے لیے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گئے تھے، پھر حدیبیہ کے مقام پر ان کو روکا گیا اور وہاں پر پھر صلح ہوئی مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان۔ تو وہ ساری چیزیں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بیان کی تھی، اور اس میں ان منافقین کا تذکرہ تھا جو کہ سفر سے رہ گئے تھے۔ تو اس کے بارے میں آیات جو نازل ہوئی تھی وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بیان کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، یعنی جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ اب آپ کے سامنے جو ہے نا بہانے بنائیں گے کہ ہم مشغول ہو گئے تھے، اب اپنے اہل اور اپنے اموال میں ہم مشغول ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی ان کے منہ پر کچھ ہے اور ان کے دلوں میں کچھ ہے۔ تو اب جو یہ اگلی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں مستقبل کی، غزوہ خیبر کی، یعنی اس میں فتح کی اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں، اور وہاں سے غنائم ملیں گے، غنیمتیں ملیں گی جنگ خیبر سے، غزوہ خیبر سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر یہ جو منافقین ہیں جو کہ یعنی یہ حدیبیہ کے موقع پر رہ گئے تھے پیچھے، اس سفر سے جو لوگ رہ گئے تھے، وہ بھی وہاں پہ جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے بات کریں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں۔ تو یعنی چونکہ وہاں پر غنیمتیں ان کی نظر میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، یعنی حدیبیہ کے موقع پر ہی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اس کے اندر منع کیا گیا کہ مستقبل میں جو غزوہ خیبر ہوگا اس کے لیے ان کو نہیں لے کے جانا، یعنی اس میں فتح ہوگی، اس میں غنیمتیں حاصل ہوں گی، یہ منافقین ساتھ جانا چاہیں گے لیکن آپ لوگوں نے ان کو ساتھ نہیں لے کے جانا۔ پھر اگلی آیت میں ان کو کہا گیا ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے علاوہ تمہیں ایک جنگجو قوم سے جو ہے نا سامنا ہوگا، اس جنگ میں پھر تم لوگ شامل ہو جانا، اس جنگ میں شامل ہو جانا، وہاں پر پھر تمہارے ایمان کا پتہ چلے گا۔ سیقول، ان قریب کہیں گے، المخلفون، وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اذا انطلقتم، جب تم چلو گے، الی مغانم، یعنی غنیمتوں کی طرف، لتأخذوها، تاکہ تم حاصل کرو وہ، ذرونا، چھوڑو ہمیں، نتبعکم، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں، یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یبدلوا، یہ کہ بدل دے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، قل، کہہ دیجئے، لن تتبعونا، ہرگز نہیں چلو گے تم ہمارے ساتھ، کذالکم، اسی طرح، قال اللہ، کہا ہے اللہ نے، من قبل، پہلے ہی سے، فسیقولون، پھر یقیناً وہ کہیں گے، بل تحسدوننا، بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے، بلکہ کانو، ہے وہ، لا یفقہون، نہیں سمجھتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم جاؤ گے غزوہ خیبر کی طرف،
تو یہ بھی تمہارے ساتھ یعنی غنیمتوں کی طرف، یہ غزوہ خیبر کی غنیمت کی خوشخبری جو ہے نا اللہ تعالیٰ پہلے سے دے رہے کہ جب تم جاؤ گے اس طرف تو اس جنگ میں یہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہونے لیے کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ آپ نے ان کو ہرگز جو ہے نا ساتھ نہیں جانے دینا۔ تو اس پر منافقین کہیں گے کہ تم ہمیں اس لیے غزوہ خیبر پہ نہیں لے کے جا رہے ہو کہ تم ہم سے جو ہے نا انہیں حسد کرتے ہو، حسد کی بنا پر ہمیں ساتھ نہیں لے جا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں، یعنی اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو پچھلا سفر تھا صلح حدیبیہ والا، اصل میں تو اس کی سزا مل رہی ہے تم لوگوں کو کہ یعنی بغیر عذر کے تم لوگ پیچھے رہ گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چل پڑے عمرے کے لیے، اور تم لوگ جو ہے نا یعنی حالات کے ڈر کی وجہ سے کہ مکے والے لوگ جو ہیں قریش جو ہے نا بڑے مضبوط ہے اور ان سے جو ہے نا تمہیں ڈر لگتا تھا اور تمہیں اندیشہ تھا کہ وہ لوگ حملہ کر دیں گے، تو تم لوگ تو اصل میں اس وجہ سے رہ گئے تھے۔ تو اصل میں تو تمہیں اس سفر سے رہ جانے کی سزا دی جا رہی ہے۔ قل کہہ دیجئے للمخلفین، پیچھے چھوڑے گئے لوگوں کو، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، ستدعون ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الی قوم ایک ایسی قوم کی طرف، اولی بأس شدید جو نہایت سخت لڑنے والی، جو جنگجو قوم ہے، تقاتلونہم تم لڑو گے ان سے، او یا یسلمون وہ مسلمان ہو جائیں گے، فإن پھر اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے، یؤتکم اللہ تو دے گا تمہیں اللہ اجرا حسنا اجر اچھا، وَإِنْ اور اگر تتولوا تم روگردانی کرو گے، کما جیسا کہ تولیتم تم نے روگردانی کی تھی، من قبل اس سے پہلے، یعذبکم تو وہ عذاب دے گا تمہیں، عذابا علیما عذاب دردناک۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، جو لوگ یعنی پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، یعنی جو منافقین تھے حدیبیہ کے مقام پر جو پیچھے چھوڑ دیے گئے اور ان کو غزوہ خیبر سے روکا گیا، تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا سامنا یعنی مستقبل میں ایک جنگجو قوم سے جو ہے نا انتہائی شدید لڑنے والی قوم، جنگجو قوم سے جو ہے نا تمہارا مقابلہ ہوگا، تم اس کی طرف بلائے جاؤ گے، یا تم ان سے لڑو گے یا وہ لڑائی کے بغیر وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اگر تم نے اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین جو ہے نا بہت اچھا بدلہ دے گا، اجر دے گا تمہیں، اور اگر تم نے روگردانی کی جس طرح تم پہلی روگردانی کر چکے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ تو غزوہ خیبر کے بعد پھر یعنی کافی پھر جنگیں ہوئی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اور بعد میں بھی جنگیں ہوتی رہیں، اور اس کے تعین میں جو نا وہ اختلاف ہے کہ یعنی اس سے جو جنگ حنین ہے وہ اس سے مراد ہے، یعنی وہ لوگ جو حنین کے موقع پہ آ کے مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے، یا پھر جو دوسری جنگیں ہوئی ہیں۔ اس میں بہرحال اس کا تعین تو کسی نے نہیں کیا، اختلاف ہے اس میں، لیکن جن منافقوں نے غزوہ خیبر کے بعد توبہ کر لی تھی وہ پھر بعد کی جنگوں میں شامل ہوتے رہے۔ لیسا نہیں ہے علی الاعمی اندھے پر حرجن کوئی حرج، ولا علی الاعرج اور نہ لنگڑے پر حرجن کوئی حرج، ولا علی المریض اور نہ مریض پر حرجن کوئی حرج، ومن اور جو کوئی یطع اللہ ورسولہ اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ تو وہ داخل کرے گا اس کو جنات باغات میں، تجری کے بہتی ہیں، من تحتہا ان کی نیچے سے، الانہار نہریں، ومن اور جو کوئی یتولا روگردانی کرے گا، یعذبہ تو وہ عذاب دے گا اسے، عذابا علیما عذاب نہایت دردناک۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لنگڑے ہیں یا جو مریض ہیں یا جو لوگ نابینا ہیں
تو ان پر کوئی حرج نہیں، وہ اگر پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ جہاد کے لیے نہ جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ داخل کرے گا ان کو باغات میں، یعنی ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں ان کی نیچے سے نہریں، اور جو کوئی روگردانی کرے تو ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا دردناک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔